بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم سیکشن ای جو ہے وہ ڈسکس کریں گے لسننگ سکلز میں۔ تو ان سکلز میں آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لسننگ ٹو اے جاب انٹرویو۔ تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جاب انٹرویو والا۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے کہ آپ کو اگر کوئی جاب انٹرویو دینا پڑ جائے تو آپ نے اس کی پریپریشن کیسے کرنی ہے، آپ کس طرح اپنے آپ کو تیار کریں گے جاب انٹرویو کے لیے، یا پھر اگر آپ کو زندگی میں کہیں موقع ملتا ہے کسی کا انٹرویو لینے کا تو پھر کس قسم کی تیاری آپ کی ہونی چاہیے، مطلب کون سے کوسچنز وغیرہ آپ ان سے پوچھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھتے ہیں آپ طریقہ کار۔ کنگریچولیشنز، یو ہیو بین انوائٹیڈ ٹو اے جاب انٹرویو۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو کنگریچولیشنز کہ آپ کو جاب انٹرویو پر جو ہے وہ بلایا گیا ہے بیسڈ آن یور جاب اپلیکیشن اینڈ ریزیوم۔ جو آپ نے اپلیکیشن دی تھی اور ریزیوم سینڈ کی تھی، یور کوالیفیکیشنز میچ دوز دا امپلائر از سیکنگ ان اے کینڈیڈیٹ۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی جو کوالیفیکیشنز وغیرہ ہیں وہ میچ کر جاتی ہیں امپلائر جو ہے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو۔ دا نیکسٹ اسٹیپ از انٹرویو۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا آپ کا وہ انٹرویو ہوگا، where you will have the opportunity to convey to an employer skills you could bring to the job۔ ٹھیک ہے جی، اس میں آپ کو موقع ملے گا کہ اپنی ابیلٹیز وغیرہ آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر کون کون سی جو ہیں وہ خصوصیات ہیں۔ ریممبر دیٹ an interview is a two-way street۔ ٹھیک ہے جی، جو انٹرویو ہوتا ہے وہ ایک دو طرفہ راستہ ہوتا ہے۔ It is a chance for you to get to know each other and to assess if this position and firm is a good one۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے ایک دوسرے کو جانے، یعنی انٹرویور جو ہوتا ہے وہ آپ کو جانتا ہے اور پھر آپ کی ایبلٹیز وغیرہ کو وہ چیک کرتا ہے۔ The interview allows you to gain insight into the job and the organization۔ ٹھیک ہے جی، انٹرویو یہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ جاب کے اندر کیا ہوگا اور جو آرگنائزیشن ہے جس میں آپ جاب کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اینڈ اٹ انیبلز دا امپلائر ٹو ڈٹرمن اف یو ہیو دا اسکلز اینڈ دا ابیلٹیز نیڈیڈ ٹو بی این افیکٹو ممبر آف ہز اور ہر آرگنائزیشن۔ ٹھیک ہے جی، سو ان دس سیکشن یو آر گوئنگ ٹو لرن ہاؤ ٹو گیو جاب انٹرویوز۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سیکشن میں ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں کہ آپ نے جاب انٹرویو جو ہے وہ کس طرح دینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ایک ایکسرسائز ہے، ہاؤ مچ ڈو یو نو اباؤٹ جاب انٹرویوز، چیک یور انڈرسٹینڈنگ۔ سب سے پہلے تو تھوڑی سی اس نے یہ ایکسرسائز دی ہے کہ چیک کریں اپنے آپ کو کہ آپ انٹرویو کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے ایک ایک آپشن چوز کرنا ہے، آپ خود سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی باؤنڈنس نہیں ہے کہ یہ والا آپشن ٹرو ہے یا فالس ہے۔ یو شوڈ ارائیو ایٹ اے جاب انٹرویو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جاب انٹرویو پر آپ کو پہنچنا چاہیے۔ اب آپ کے خیال میں جتنے ٹائم پر بھی پہنچنا چاہیے، میرے خیال میں تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اتنا جلدی انٹرویو پر پہنچنا چاہیے، کیونکہ جو بندے کی وہ نروسنس ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایٹ دا انٹرویو یو شوڈ نو دا کمپنیز ہسٹری۔ کوشش کریں کہ جو کمپنی ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ پڑھ کر جائیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں آسک اباؤٹ دا کمپنیز ہسٹری، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ وہاں جا کر بھی کمپنی ہسٹری کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو پہلے سے سرچ کر کے آپ کو جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سیکٹری ہو گریٹس یو بیفور این انٹرویو۔ انٹرویو سے پہلے جو سیکٹری آپ کو ملے گا شوڈ اونلی آسک یور نیم، اس کو صرف آپ کا نام ہی پوچھنا چاہیے۔ اس کے بعد تھینک یو نوٹس جو ہے میرے خیال میں وہ بھیجنا چاہیے، شوڈ بی سینٹ ٹو دا انٹرویور اونلی آفٹر دا جاب از obtained۔ اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو پھر تھینک یو نوٹس جو ہے وہ آپ بھیجیں۔ ٹھیک ہے جی، نہ بھی بھیجیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسے میرے خیال میں تھینک یو نوٹس جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے یو شوڈ آسک کوسچنز وین دا انٹرویور آسکس اف یو ہیو اینی۔
اگر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، تو اس وقت آپ کو کوسچن پوچھنے چاہیے، کمپنی کے بارے میں پوچھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک باتیں تھیں، بس ویسے ہی اس نے لکھا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایک ایکسرسائز ہے، وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر شہباز از اے کیریئر کاؤنسلر who is giving important directions to a group of potential candidates getting ready to appear in a job interview at multinational organization. Listen to the guidelines he is giving them. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر شہباز جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلر ہے، مینز جو جابز کے لیے جو ہے وہ مشاورت کرتا ہے، مشورے دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک جاب انٹرویو کے لیے وہ کچھ ڈائریکشنز دے رہا ہے، تو ان کو آپ نے غور سے سننا ہے اور فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پیراگراف میں اس نے کچھ ڈائریکشنز نہیں ہیں، وہ آپ نے پڑھ لینی ہے خود ہی، کوئی اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے، نہ آپ نے اس کو کوئی رٹے لگانے ہیں، جسٹ آپ نے اس کو پڑھ کر ذہن نشین کر لینا ہے. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس نے بتائے ہیں. پہلا سٹیپ ہے، سٹیپ 1 از ٹو نو یور سیلف. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جاننا چاہیے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی سکلز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میں کون کون سی سکلز ہیں، اپنی انٹرسٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی دلچسپی کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، کون کون سا کام جو ہے وہ آپ شوق سے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز، اپنی جو خامیاں اور خوبیاں ہیں، خوبیاں اور کمزوریاں، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سب سے پہلے تو سٹیپ اس نے یہی لکھا ہے کہ نو یور سیلف، اپنے آپ کو جاننا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ جو سٹیپ 2 ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نو دا امپلائر. اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو امپلائر کو جاننا چاہیے، جس کے ہاں آپ جاب کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کا ہے اور کس قسم کا کام جو ہے وہ آپ سے کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یو شوڈ ڈو سم بیسک ریسرچ اباؤٹ دا ورکنگ آف دا فرم اور آرگنائزیشن. جس آرگنائزیشن میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دا پوزیشن اٹ از آفرنگ، کہ آپ کو کون سی پوزیشن آفر کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. سیلری رینج وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد 3 ہے، سٹیپ 3 از ٹو پریکٹس فار انٹرویو. پھر تیسرا سٹیپ آ جاتا ہے، پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب پریکٹس اس طرح کرنی ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ ان اے موک انٹرویو. موک انٹرویو کہتے ہیں جو فرضی انٹرویو ہوتا ہے، مینز جو مثال کے طور پر جو ہے آپ انٹرویو اس میں پارٹیسپیٹ کریں ود اے فرینڈ اور کولیگ اینڈ پریپیئر انٹرویو کوسچنز. ٹھیک ہے، تو پھر انٹرویو کے کوسچنز پوچھیں یا اس سے اپنے اسٹوڈنٹ جو کولیگ ہے اس سے بولیں کہ وہ آپ سے کوسچن کرے اور آپ اس کے آنسرز کریں. اس کے بعد کچھ اور تھنگز ہیں. دیر آر فیو مور تھنگز دیٹ یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ اینڈ دیز آر. وہ کہہ رہے ہیں کچھ اور بھی آپ کو باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. امپروو یور وربل اور اسپوکن اینڈ نان وربل اور باڈی لینگویج اسکلز. ٹھیک ہے جی. اپنی جو لینگویج ہے اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ تھنگ وہ کہہ رہا ہے اونلی پرووائڈ فیکچوئل کریکٹ اینڈ ریلیونٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے جی. مخصوص سیدھی اور صحیح انفارمیشن جو ہے وہ دیں. اور ریلیونٹ مینز جو کوسچن آپ سے پوچھا جائے اسی کے ریلیٹڈ ہو آپ کی جو انفارمیشن ہے. کیپ ٹو دی پوائنٹ رہیں، زیادہ ادھر ادھر کی مت آنکیں. ڈونٹ برنگ اپ ان ریلیٹڈ میٹرز. ٹھیک ہے، غیر موضوع جو ہوں گے جو آپ کے کوسچن سے ریلیٹ نہیں کرتے وہ میٹرز مت کھول کر بیٹھ جائیں. بی اسپیسیفک ایز پاسبل. ٹھیک ہے، مخصوص جواب دیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈومینیٹ دا انٹرویو، لیٹ دا انٹرویور گائیڈ دا کوسچنز. ٹھیک ہے، خود سے چیزوں کی وضاحت کرنے کی کوشش مت کریں، انٹرویور جو ہے اسی کو وضاحت کرنے دیں اپنے کوسچنز کی. ڈونٹ ایکسپیکٹ این آفر آن دا اسپاٹس. ٹھیک ہے، اس انٹرویو میں یہ مت سوچیں کہ آپ کو جو ہے وہ جاب دے دی گئی ہے یا آپ ایک ملازم بن گئے ہیں اس فرم کے، بلکہ اپنے آپ کو ایک ایپلیکینٹ سمجھیں. مینز آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے جاب کے لیے.
تو یہ باتیں جو ہیں وہ ڈاکٹر شہباز آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنی سکلز اور اپنی انٹرسٹس لکھو، تو پھر آپ کون سی چیزیں لکھیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہوگا سکلز کا؟ سکلز وہ ہوتی ہیں جو مہارتیں آپ میں ہوتی ہیں، جو ہنر آپ میں ہوتا ہے. مینز آپ نے اسٹڈی کی ہوئی ہے، بیچلر کیا ہے، ماسٹر کیا ہے، ایف اے کیا ہے، جو بھی آپ نے کیا ہے یہ آپ کی سکل ہوگی. اس کے بعد جو کام آپ جس پر جو ہے دسترس رکھتے ہیں، مطلب جو کام آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ آپ کی سکل ہوگی. لیکن جو انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے نہیں کیے پہلے، مینز آپ نے ان کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن آپ کو شوق ہے وہ کرنے کی، آپ کی یہ کوشش ہے کہ آپ اگر اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، تو وہ آپ کی انٹرسٹ ہوگی. مینز جو آپ کی فیلڈ آف انٹرسٹ ہے، جس میں آپ جانا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، وہ آپ کی انٹرسٹ ہوں گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو سکلز اور انٹرسٹ کا فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر وہ سکلز آپ سے پوچھے تو وہ مہارتیں آپ نے بتانی ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے اندر ہیں، جو کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہیں، جو کام آپ کر سکتے ہیں. اور انٹرسٹ وہ ہوں گی جن کاموں میں آپ کا شوق ہے، کہ آپ کی خواہش ہے کہ میں یہ کام جو ہے وہ کرنا چاہوں گا، یا اس فیلڈ میں میں جانا چاہوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں. اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شہباز نے 2 ورڈ یوز کیے ہیں، وربل اور نان وربل. وربل جو ہوتا ہے، وربل کا مطلب ہے اسپوکن کمیونیکیشن، کہ جو آپ نے الفاظ بولنے ہیں، جو باتیں کرنی ہیں، وہ ہو گئے وربل. اس کے بعد نان وربل کا مطلب ہے کہ باڈی لینگویج. باڈی لینگویج آپ کی کیسی ہونی چاہیے؟ مینز آپ کا جو لہجہ ہے وہ مؤدبانہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مہذب طریقے سے آپ گفتگو کریں، فارمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو آپ انٹرویور جو ہے اس کو سر کر کے بولیں، یا اس طرح ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، اور جو بھی آنسر دیں وہ بھی تمیز کے ساتھ، اور جو ہے وہ نرم لہجے کے اندر آپ گفتگو کریں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی باڈی لینگویج ہوگی. اور وربل کا مطلب ہے کہ جو آپ نے الفاظ چننے ہیں وہ سادہ ہوں، مختصر ہوں. ٹھیک ہے، تو نان وربل کمیونیکیشن سکلز means messages that we convey through our facial expressions, posture, eye movements and gestures. ٹھیک ہے، نان وربل کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، آپ کے جو ایکسپریشنز ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے سیٹ رکھنا ہے when you go for an interview. Remember that positive non-verbal communication will reinforce your verbal message. ٹھیک ہے جی، جو نان وربل کمیونیکیشن آپ کی ہوگی وہ آپ کا وربل میسیج کو بہتر کرے گی. Therefore greet the interviewer appropriately. ٹھیک ہے، انٹرویور کو مناسب طریقے سے ملیں. Maybe with a firm handshake. اچھی طرح اس کے ساتھ مصافحہ کریں، ہینڈ شیک کریں. مینٹین آئی کنٹیکٹ ود دا انٹرویور. ٹھیک ہے، انٹرویور کے ساتھ آئی کنٹیکٹ رکھیں، اسے بار بار دیکھتے رہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے. یہ جب بھی انٹرویو پر جائیں، ایک تو اس کو مناسب طریقے سے ملیں، سلام دیں، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ رہیں، کہ یہی نہ ہو کہ آپ نیچے ہی دیکھتے رہیں، انٹرویور کو دیکھیں ہی نہ. یوز پازیٹیو ووکل کوالٹیز اینڈ فیشل ایکسپریشنز. اور فیس کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ آپ کے اپنے پازیٹیو رکھنے ہیں. آپ نے سٹ اٹینٹیولی، ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ آپ نے دھیان انٹرویور کی طرف کر کے بیٹھنا ہے. ٹو ڈیمانسٹریٹ یور انٹرسٹ اینڈ انتھوسیزم. اپنی جو دلچسپی ہے اس میں وہ ظاہر کرنے کے لیے آپ اٹینٹیولی بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. آلسو یو مسٹ کنسیڈر انٹرویو ایٹیکیٹ اینڈ دیز آر. آپ کو انٹرویو کے آداب بھی آنے چاہیے، اور وہ کیا ہوں گے؟ یہ باتیں بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے. ارائیو آن ٹائم. سب سے پہلا جو ایٹیکیٹ ہے انٹرویو کا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے ٹائم پر پہنچنا ہے. پھر اس کے بعد ہے انٹروڈیوس یور سیلف. اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو السلام علیکم کے بعد اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں کہ مائی نیم از دس اینڈ آئی ریڈ ان دس کلاس اینڈ، ٹھیک ہے، مائی کوالیفیکیشن از دس، اور سارا کچھ میں کہاں سے آیا ہوں.
ٹھیک ہے، تو یہ انٹروڈکشن اپنا آپ نے کروانا ہے. اس کے بعد ہے ڈونٹ کال دا انٹرویور بائی ہز ہر فرسٹ نیم. انٹرویور کا نام لے کر آپ نے نہیں بلانا، اس کو سر یا میڈم بلانا ہے. اگر میڈم ہے تو میڈم بلانا ہے، سر ہے تو سر بلانا. اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈونٹ آسک اباؤٹ سیلری اینڈ بینیفٹس انٹل دا امپلائر برنگز اپ دا سبجیکٹ. ٹھیک ہے، اپنی سیلری اور جو اس کے بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں جاتے ہی سوال نہیں کر دینا، بلکہ اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اس کے بعد ہے سینڈ اے تھینک یو نوٹ پرومپٹلی. ٹھیک ہے، جب اگر آپ کو جاب جو ہے وہ مل جاتی ہے، کنفرم ہو جاتی ہے، تو پھر ایک تھینک یو نوٹ جو ہے وہ امپلائر کو آپ نے لازمی بھیجنا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھی چند باتیں جو آپ کو انٹرویو پہ جاتے ہوئے یاد رکھنی ہے اور فالو کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ بہت اچھا ہوگا. انٹرویو میں ایک اور بات جو ہوتی ہے، نروس نہیں ہونا ہوتا آپ نے. ٹھیک ہے، کانفیڈنس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. سب سے اہم چیز ہے وہ آپ نے کانفیڈنس لوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ریکارڈڈ ٹیکسٹ ہے، ایک ڈائلاگ ہے، تو اس کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے. اس میں بھی آپ کو یہ سکلز بتائی جائیں گی کہ کس طرح آپ اچھی طرح کمیونیکیشن سکلز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مطلب آپ کو جو کوسچنز ہیں ان کے آنسرز کس طرح پراپر طریقے سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آگے نیکسٹ اس نے ایک چارٹ لکھا ہے کہ اس پیراگراف جو اوپر آپ نے ڈائلاگ دیکھا ہے، اس کو پڑھ کر آپ نے ان کوسچنز کے آنسر دینے ہیں. کریکٹ انفارمیشن، وقار حسینز کوالیفیکیشنز، یہ پڑھنے سے آپ کو مل جائے گی. آپ نے اس میں اس کی کوالیفیکیشن لکھنی ہے کہ اس کی تعلیم کتنی ہے. وقار حسینز جاب ایکسپیرینس، اس کے اندر سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کا جاب ایکسپیرینس کتنا ہے، تجربہ کتنا ہے. وقار حسینز ریزنز فار اپلائنگ فار دس جاب، اس جاب پر اپلائی کرنے کی ریزن کیا ہے، وہ آنسر بھی آپ کو اس میں سے مل جائے گا. وقار حسینز کیریئر گولز، اس کے گولز کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو ادھر سے مل جائیں گی، وہ آپ نے پڑھ کے ڈھونڈ لینی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انٹرویو کی آپ نے کس طرح پریپریشن کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم نے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.